بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، آج اس بزرگ کا میں نے آپ سے تعارف کروانا ہے۔ یہ کون ہے، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور ای او بی آئی کے لیے ان کا کیا کردار ہے اور ای او بی آئی کے حوالے سے ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی شخصیت ہے اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے آج ان جیسے بزرگ کا آپ سے تعارف کروایا، اور مجھے یقین کریں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جب میرا ان سے تعارف ہوا تو مجھے خوشی ہوئی، اور یقیناً آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا تعارف سن کے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال ہے، اور 80 سال کی عمر میں بھی یہ ویسے چوک و چوبند ہے جیسے کوئی 18 سال کی عمر میں چوک و چوبند ہوتا ہے۔ اس موضوع پر ان کی شخصیت کا تعارف کروانے سے پہلے ان تمام احباب سے استدعا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ان کا نام ہے جناب محمد بشیر۔ یہ سابق ڈائریکٹر ہے ای او بی آئی کے۔ یہ بانی اور سرپرست اعلیٰ ہے ای او بی آئی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور ای او بی آئی ریٹائرڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کے۔ ان کی عمر 80 سال ہے، اور بشیر صاحب ای او بی آئی کی ایک ایسی ہمہ جہت، درد مند اور مخلص شخصیت ہیں کہ جن کی طویل اور گراں قدر خدمات کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ بشیر صاحب نے ای او بی آئی کے قیام کے ابتدائی برسوں میں انتہائی نامساعد حالات اور محدود وسائل کے باوجود اس قومی فلاحی ادارہ کے بنیادی ڈھانچہ کی تعمیر اور ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ای او بی آئی کے قیام کے ابتدائی برسوں میں ادارہ کے اکثر ملازمین بشیر صاحب کے ہاتھوں ٹائپنگ ٹیسٹ پاس کر کے ادارہ میں بھرتی ہوئے تھے۔ بشیر صاحب نے 28 فروری 1942 میں بہاول نگر کے ایک چھوٹے سے قصبہ میں جنم لیا۔ اگرچہ آپ کے گھرانہ میں روایتی طور پر سپاہ گری کا رواج تھا، لیکن آپ نے سپاہ گری کا روایتی پیشہ اختیار کرنے کی بجائے اپنی تعلیم و تربیت کی بدولت دفتری ملازمت کو حصول روزگار کا ذریعہ بنایا۔ آپ نے 9 فروری 1967 میں 200 روپے ماہانہ تنخواہ پر پاکستان انشورنس کارپوریشن میں ٹائپسٹ کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کی جانب سے ملک کے تمام بیمہ اداروں کو قومیائے جانے کے بعد اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، لہٰذا بشیر صاحب کی خدمات نوزائیدہ ادارہ اسٹیٹ لائف کے سپرد کر دی گئی، جہاں آپ کارپوریشن کے جنرل مینیجر کے پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے تعینات ہو گئے۔ 1976 میں ای او بی آئی کے قیام کے فوراً بعد آپ کے انتظامی تجربہ اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمات ای او بی آئی کے سپرد کر دی گئی۔ آپ نے ذاتی معاون کی حیثیت سے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے مختلف چیئرمین حضرات جناب ڈی ایم قریشی، جناب این اے جعفری اور جناب پیٹرک سکویرا کے ساتھ بڑی تندوہی اور لگن سے نمایاں خدمات انجام دیں۔ آپ کا شمار پابندی وقت، احساس ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دینے والے ملازمین میں کیا جاتا ہے۔ آپ ایک سادہ مزاج اور محنتی انسان ہیں جنہوں نے اپنی ملازمت کا بیشتر وقت پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر کے گزارا۔ ای او بی آئی کے قیام کے بعد آپ ادارہ کے پہلے چیئرمین سید عمران شاہ کے اسٹاف افسر مقرر ہوئے، اور پھر یکے بعد دیگرے چیئرمین حضرات شیخ برکت اللہ، فرحت حسین، محمد شفیع ملک تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران آپ بتدریج ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے ڈائریکٹر کے عہدہ تک پہنچ گئے، اور 28 فروری 2002 کو ای او بی آئی کی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ بشیر صاحب کی ای او بی آئی کی ملازمت سے سبکدوشی کے بعد پاک برونوئی ہولڈنگ کمپنی نے آپ کو شعبہ انسانی وسائل میں ایک اعلیٰ منصب پر ملازمت کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول کر لی، جہاں طویل عرصہ خدمات انجام دینے کے بعد آپ نے حال ہی میں اس ذمہ داری سے سبکدوشی حاصل کی ہے۔
بشیر صاحب سے پہلا تعارف ادارہ میں شمولیت کے پہلے دن ہی ہو گیا تھا۔ بعد ازاں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس تعلق میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس زمانہ میں دستگیر فیڈرل بی ایریا میں ایک بڑا رہائشی منصوبہ لال شہباز نگر کو بلڈر نامکمل چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بشیر صاحب بھی اس نامکمل رہائشی منصوبہ میں سکونت رکھتے تھے۔ وہاں پانی، بجلی اور گیس اور دیگر بنیادی ضروریات کی سہولت میسر نہ تھی، لہٰذا بشیر صاحب نے اس نامکمل منصوبہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بڑی جدوجہد کی اور ہر سطح پر ارباب و اختیار سے رجوع کر کے اپنے مسائل بیان کیے۔ مختلف سرکاری اداروں بشمول اس وقت کے ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کراچی میجر جنرل محمد افضل کو پیش کردہ ان کی تمام عرضداشت راکن ہی کو تحریر کرنے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ اس دور میں ملک میں مارشل لا نافذ تھا اور میجر جنرل محمد افضل کراچی کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ بشیر صاحب نے بڑی پیش قدمی اور بھاگ دوڑ کر کے ارباب و اختیار کے سامنے اس اہم مسئلہ کو اجاگر کیا اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، جس کے بعد بشیر صاحب نے لال شہباز نگر میں کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی سے بجلی کا سب اسٹیشن تعمیر کرایا، سوئی گیس کا کنیکشن حاصل کیا اور پانی کی فراہمی کے لیے کئی کنویں بھی کھدوائے، جس کی بدولت لال شہباز نگر کے سینکڑوں مکینوں نے سکون کا سانس لیا اور بشیر صاحب کو دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد بشیر صاحب نے چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ لال شہباز نگر ریزیڈنس ایسوسی ایشن کی ڈاک بیل ڈالی، جس کے تحت اس بڑے رہائشی منصوبہ کے مکینوں کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ ای او بی آئی کے بہت سارے ملازمین بشیر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ فلیٹ خرید کر طویل عرصہ تک وہاں مقیم رہے۔ بشیر صاحب کے ساتھ ایسوسی ایشن کا سرگرم حصہ بھی رہے۔ پھر کچھ عرصہ بعد بشیر صاحب اس ایسوسی ایشن کو دیگر دوستوں کے سپرد کر کے گلستان جوہر منتقل ہو گئے۔ بشیر صاحب نیچے بیٹھنے والے انسان نہیں بلکہ کام کرنے کے معاملے میں ایک غیر معمولی انسان واقع ہوئے، لہٰذا ادارہ کی ملازمت سے سبکدوشی کے بعد بشیر صاحب نہ صرف پاک برنوئی کمپنی میں ذمہ داریاں عہدہ پر خدمات انجام دیتے رہے بلکہ ادارہ کے ملازمین کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے ملازمین کی آبادکاری کے منصوبہ کے لیے بھی بے لوث انداز میں خدمات سر انجام دیتے رہے، جس کے نتیجے میں ای او بی آئی ہاؤسنگ سوسائٹی ایک ننھے پودے سے تناور درخت بن گئی ہے۔ جب ادارہ سے ملازمین کی سبکدوشی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا تو آپ نے ادارہ کے سبکدوش ملازمین اور متوفی ملازمین کی بیوگان اور یتامہ کی فلاح و بہبود کے لیے ای او بی آئی ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسی ایشن کی قیام جو ہے وہ بنیاد رکھی اور داغ بیل ڈالی۔ اب بھی آپ کئی گھنٹے کام کرتے ہیں اور مسلسل کام کرتے رہتے ہیں۔ ای او بی آئی کی ڈرافٹنگ ہو، ای او بی آئی کی قانون کے حوالے سے کسی قسم کی رہنمائی ہو، جس قدر کوئی خطوط لکھنے ہوں، جس قسم کی بھی قانونی ڈرافٹنگ کرنی ہو تو بشیر صاحب کی معاونت ادارہ کو آج بھی حاصل ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ادارہ میں ایسے نابغہ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں اور یہ بشیر صاحب وہ شخصیت ہیں جو شروع سے ای او بی آئی کے ساتھ آج تک جڑے ہوئے ہیں اور ای او بی آئی کے اونچ نیچ قوانین میں ترامیم، نوٹیفیکیشن، سرکلر کو جتنا بشیر صاحب سمجھتے ہیں شاید ہی اب کوئی اور شخص جانتا ہو یا سمجھ سکتا ہو، اور ای او بی آئی کے اب بھی سرکاری دفاتر میں تمام تر رہنمائی بشیر صاحب کے ذریعے ہی ممکن ہو پاتی ہے۔ لہذا بشیر صاحب کی شخصیت ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت، متوازن شخصیت ہے۔ بشیر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کا وجود جو ہے وہ ای او بی آئی کے لیے ایک رحمت خداوندی سے کم نہیں ہے، چونکہ بشیر صاحب جیسی شخصیت کا موجود ہونا اور آج بھی قانونی حوالوں سے رہنمائی مہیا کرنا اور ڈرافٹنگ تیار کر کے دینا، تمام تر جو ہے اس کے باریکیوں کو سمجھنا، وہ بشیر صاحب کے ہی جو ہے وہ کمال میں آتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے لیگل انفارمیشن کی طرف سے
بشیر خان صاحب کی تمام تر جدوجہد کو جو ہے وہ خراج تحسین کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بشیر صاحب پر یہ تحقیقی مضمون محترم اسرار ایوبی صاحب کی طرف سے لکھا گیا، جو کہ EOBI کی بھی ایک متحرک شخصیت ہیں اور سماجی حوالوں سے بھی کراچی میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔